السلام علیکم۔ میں 9th اور 10th کے گرلز اور بوائز دونوں سے مخاطب ہوں، اور بیٹا آپ کو اس سے ونٹر ویکیشن سے پہلے جو کام کیا تھا وہ نعت ہم نے پڑھا تھا۔ نعت میں ہم لوگوں نے امیر مینائی کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا، اور پھر یہ پورے اشعار کی تشریح میں نے آپ کو سمجھائی تھی اچھی طرح، اور آپ نے کام بھی کیا ہوگا، اور اس میں سے دو اشعار کی تشریح آپ نے کام لکھ کے بھی لائے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ ابھی اتنا ہی کافی ہے، اس کے بعد ہم اس کا مرکزی خیال میں اس کے ونٹر ویکیشن کے بعد جب فرسٹ لیسن ہوگا تو میں بھیجوں گی۔ تو آج آپ کے پاس نعت کا مرکزی خیال، سوال جواب اور یہ سارے کام ہوں گے۔ تو اس کا مرکزی خیال میں آپ کو سینڈ کروں گی، آپ کو دکھا دوں گی، لیکن میں پہلے پڑھ کے سنا دوں گی۔ یہ سوال جواب ہے، اور اس کی سوال جواب کریں گے اور اس کا مرکزی خیال کریں گے۔ اچھا، 9th-10th میں 9 کی گرلز اینڈ بوائز، اور میٹرک کے گرلز اینڈ بوائز، میں ان چاروں سے کہہ رہی ہوں بار بار کہ بیٹا جس طرح کا مرکزی خیال آپ دیکھتے ہیں اسی طریقے سے اپنی کاپی پر بھی رائٹ ڈاؤن کیا کریں۔ مرکزی خیال دیکھیں، ہم سب سے پہلے ہم کریں گے حوالہ نظم کریں گے، آپ دیکھتے جائیے گا۔ حوالہ نظم میں آپ لکھیں گے، یہ نظم نعت ہماری اردو کی نصابی کتاب میں موجود ہیں، جو امیر مینائی کی شاعری ہے، اور ان کی تصنیف محمد خاتم النبیین امیر مینائی سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک لائن گیپ کرنا ہے، اس کے بعد حوالہ شاعر آئیں گے۔ حوالہ شاعر آپ کا امیر مینائی کے بارے میں جو بھی ہے وہ آپ کا بک میں بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس میں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، اور اس میں سے بھی جو میں نے مختصر کر کے لکھا ہے وہ دیکھ لیں۔ امیر مینائی لکھنؤ کے ایک معزز علمی اور ادبی خاندان سے وابستہ ہیں، جو 1829 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حمد، نعت، قصیدہ، غزل، مثنوی میں شاعری کا اظہار خیال کیا۔ ان کی شاعری سب میں مقبول تھی، مگر نعتیہ شاعری ہی سے انہیں مشہوریت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد ایک شعر آپ لکھیں گے، اس کے ناقدین کی رائے لکھیں گے آپ۔ امیر مینائی کی شاعری اہل علم کے لیے باعث ذوق اور طالب علم کے لیے خزینہ علم ہے، یعنی ان کے بارے میں ناقدین کی رائے ہے۔ اس کے بعد آپ ایک لائن کا گیپ کریں گے، اور اب ہم مرکزی خیال اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مرکزی خیال میں سب سے پہلے آپ شعر لکھیں گے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اس شعر کے بعد آپ اسٹارٹ کریں گے، مقبول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف شاعری کے انداز میں نعت کہلاتی ہے۔ شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ پوری دنیا کے لیے سردار بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ ایک رحمتوں سے بھری ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سخی اور انصاف پسند انسان ہیں، وہ تمام انسانوں کے لیے بادشاہ ہیں، کیونکہ وہی تو ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا کی تخلیق کی گئی، اور قیامت کے روز میدان حشر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہماری بخشش کا سبب بنیں گے۔ پھر پیراگراف چینج ہوگا، ہم اس عظیم نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، جن کی مثال حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور ملک شام سے لے کر ہندوستان تک کہیں نہیں پائی جاتی، مگر ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ ختم ہوتا ہے مرکزی خیال، آپ نے بالکل اسی طرح اتارنا ہے، اور آخر میں آپ نے پھر ایک شعر لکھنا ہے، تہذیب کے شیشے میں جو عکس نمایاں ہے، وہ سرور عالم کی سیرت کا گلستان ہے، ٹھیک ہے، گلستان لکھا ہوا ہے، یہ نوٹ کر لیجیے آپ۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ آ گیا، یہ تو آپ کا مرکزی خیال ہے بیٹا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، اپنی بک کھولیے گا، بک میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے، پہلا سوال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیا رحمت کیوں کہا گیا ہے؟ اس نعت میں کون کون سی نبیوں کا نام آیا ہے؟ قاسم کوثر سے کیا مراد ہے؟ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ اور نعت کے پہلے اور دوسرے تہجد کی تشریح کیجیے۔ ہم یہ سارے سوالات کریں گے، مرکزی خیال آپ کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 1 آپ کے پاس ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیا رحمت کیوں کہا گیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ یہ آیا رحمت سے مراد رحمت کی نشانیاں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔
اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہی انہیں بھیجا، جس کے بدولت ہم انسانوں کے دل ایمان سے منور ہوں گے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے حق میں رحمت للعالمین ثابت ہوئے ہیں۔ پھر ایک سوال کا جواب آپ کے پاس ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس سیکنڈ آپ کے پاس کوسچن اس میں آیا ہے کہ اس میں کون کون سی نبیوں کا نام آیا ہے۔ اس نعت میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ پھر سوال آپ کے پاس آتا ہے کہ قاسم کوثر سے کیا مراد ہے۔ قاسم کوثر سے مراد پانی کا دریا ہے۔ سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قاسم کوثر کہا جاتا ہے۔ قاسم کوثر سے مراد یہ ہے کہ اپنے حوض سے اپنی امتیوں کو پانی پلانا۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام امتیوں کو اپنے حوض سے پانی پلائیں گے۔ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے، یہ تو آپ کو شروع سے سمجھایا جاتا ہے اور آپ کو ذہن میں ہوگا بھی کہ ہم کیا ہے اور نعت کیا ہے۔ پھر بھی ایک دفعہ دیکھ لیں، ہم نظم کی وہ صنف ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ نعت کی وہ صنف ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے۔ یہ تھے آپ کے سارے سوال جواب۔ اچھا، اس کے بعد آپ بک میں آئیے۔ نعت کا مرکزی خیال یہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، اور تشریح پہلے اور تیسرے شعر کی تشریح یہ بھی آپ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ نعت کے مطابق کالم الف کے الفاظ کالم بے سے ملائیے، یہ آپ خود کر سکتے ہیں آرام سے۔ پھر یہ اشعار غور سے پڑھیے۔ ان اشعار میں محشر، پیغمبر اور رہبر کے الفاظ کافی ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ کافی اور ردیف کیا ہے۔ کافی اور ردیف اب آپ کو یہاں سے بہت ہی اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ کافیہ کیا ہے، جو ایک جیسے الفاظ ہو، جیسے محشر ہیں، ہم آواز الفاظ کو کافیہ کہا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ محشر، پیغمبر، سرور، رہبر، یہ الفاظ کافی ہیں۔ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کافیے کے بعد آ رہے ہیں، یہ ہے ردیف، یعنی وہ لفظ یا الفاظ جو کافیے کے بعد آتے ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ ردیف کو یہ مت کہیے گا کہ ردیف کافیے کے بعد آتے ہیں، بلکہ ردیف جو ہے وہ کافیے کے بعد آتے ہیں، پہلے نہیں آتے۔ بعض بچے کہتے ہیں پہلے آتے ہیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہم الفاظ جو ہوتے ہیں وہ کافیہ کہلاتے ہیں، اور کافیہ جو ہے وہ ردیف سے پہلے آتا ہے، اور ردیف جو ہوتا ہے شعر کے سب سے آخر میں الفاظ ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ بعض اوقات کوئی شعر کافیے ہی پر مکمل ہو جاتا ہے، کیونکہ شعر کے لیے کافیہ ضروری ہے، ردیف لازم نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر شعر میں ردیف نہیں ہوتا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کافیے پر مکمل ہو جاتا ہے اور ردیف ضروری نہیں ہے۔ وہ حروف یا حرکات جو اشعار کے آخر میں آئیں وہ کافیہ کہلاتے ہیں۔ کافیے کے حروف تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یعنی اس کے الفاظ جو ہیں وہ ہر غزل، ہر شعر کے مطابق چینج ہوتے رہتے ہیں۔ درج سوالات کے جوابات دیجیے۔ شام اور نام کے 5 قوافی یعنی قافیہ درج کیجیے، یعنی آپ اب آرام سے آپ انہیں کے ہم آواز الفاظ آپ لکھ سکتے ہیں۔ امیر معنائی کی نعت میں کون کون سی قافیے شامل ہیں، ردیف کون سے الفاظ ہوتے ہیں، ابھی بھی میں نے آپ کو یہ بریف کیا، آپ یہ سوال آرام سے کر سکتے ہیں۔ درست جواب پر صحیح نشان لگائیے، اس پر اپنے بک کھول کے اپنے ٹک لگانا ہے۔ شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوح کہا ہے، کس کو کہا ہے؟ دوست کو کہا ہے، بزرگ کو کہا ہے، یا ہمدم کو کہا ہے، یا رہبر کو؟ تو آپ کو ہمدم کہا گیا ہے۔ شاعر نے بحر سخاوت کہا ہے، کس کے لیے کہا گیا ہے؟ حضرت آدم کو کہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ تو آپ کے پاس جواب آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت میں توصیف کی جاتی ہے، یعنی کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ نعت میں اللہ تعالیٰ کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انبیاء کرام کی، یا صحابہ کرام کی؟ تو آپ کے پاس ہے آپشن 2 میں دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تارک دنیا سے کیا مراد ہے؟ دنیا کو چاہنے والا ہے، دنیا سے بیزار ہے، دنیا کو چھوڑنے والا ہے، یا دنیا میں مصروف ہے؟ تو یہ آپ کو میں نے جب تشریح ہم کر رہے تھے تب بھی میں نے آپ کو ہر لفظ کی میننگ بتائے تھے، تو یہاں پر ہے دنیا کو چھوڑنے والا۔ اس نعت میں مذکور انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 4، 5، 6، 7، تو 4 ہے۔
ٹھیک ہے، یہ آپ نے کاپی پہ نہیں کرنا، اردو کے رجسٹر میں نہیں کرنا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بک پہ ٹک لگانا ہے، لیکن اس کو یاد کر لیجیے گا. آپ نے مرکزی خیال کرنا ہے اپنے رجسٹرز پہ اردو کے، اور یہ سوال جواب جتنے میں نے آپ کو دیے ہیں وہ کرنا ہے. اس کے علاوہ ردیف اور قافیے کا یہ والا آپ نے پورشن کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. یعنی یہ جو میں نے اشعار غور سے پڑھی ہے، یہ نہیں خلق کے سرور شافی محشر، یہ والا جو پورا بند ہے، یہ آپ نے لکھ کے، اور پھر جب آپ لکھ کے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کون سے کافی ہیں اور کون سے ردیف ہیں. تو آپ یہ جب لکھیں گے نا تو پھر آپ کو ساتھ ساتھ یاد بھی ہوتا رہے گا. اس لیے میں آپ کو یہ کام کروا رہی ہوں کہ اب آپ یہ کام کر کے آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ کافی ردیف کے سوال آتے رہتے ہیں. تو امید ہے یہ سارے باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی. اور ویسے بھی انشاءاللہ ہمارے 18 تاریخ سے آپ کی آمد ہوگی. ابھی تک جو فیصلہ ہوا ہے، اس کے بعد اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک جو فیصلہ کیا گیا ہے اور آنے کا کہا گیا ہے وہ 18 تاریخ کو ہے کہ آپ کے میٹرک اور 9 جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کے بعد جو بھی کام ہمارا رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ ہم اس دوران کریں گے. تو اب دیکھیں جیسے جیسے فیصلہ ہوتا ہے صحیح، تو اس کے مطابق ہم کام کریں گے. اب 18 کے بعد اگر کوئی 18 سے پہلے کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو مسئلے ہیں اور نہیں آنا ہو، تو پھر ہم انشاءاللہ کنٹینیو اسی طرح کریں گے. لیکن ابھی تک یہی فیصلہ ہے کہ آپ کو 18 کو آنا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو میری ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اور ایک بات یاد رکھیں کہ بیٹا پیپرز کا ماڈل پیپر جس کی اردو کا ماڈل پیپر آ چکا ہے، آپ کے پاس بھی پہنچ گیا ہوگا. اور آپ ذہن میں رکھیے گا کہ کس طرح کے کون سے پیپر میں کتنے سوالات، کون سے کوسچن میں کتنے سوالات آ رہے ہیں. تو یہ ایک دفعہ خود آرام سے بیٹھ کر پورے پیپر کو پڑھ لیجیے گا، ماڈل پیپر کو، اور آپ کو بالکل پیٹرن سمجھ آ جائے گا کہ ہم نے کس طرح یاد کرنا ہے اور وہ ایک سوال کتنے نمبر کا ہوگا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ باقی ڈسکشن ہم کلاس میں کریں گے. تو امید ہے آپ کو اچھی طرح یہ باتیں ساری ذہن نشین ہو جائیں گی. اوکے، اللہ حافظ.